بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طلبات السلام علیکم۔ فار ایور ایجوکیشن کے ایجوکیشنل پلیٹ فارم پر ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج کا ہمارا لیکچر غزل کے بارے میں بہت ہی مستفید ہے، جو کہ جماعت نہم داہم فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر طلباء کے لیے بہت مفید رہے گا انشاءاللہ۔ اور آج ہم اپنے اس لیکچر میں غزل کے بارے میں کہ غزل کے معنی کیا ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی ابتدا ارتقاء اجزاء ترکیبی کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بھی ہم اپنے اس لیکچر میں جانیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے غزل اور نظم میں فرق کیا ہوتا ہے، غزل کیا ہے اور نظم کیا ہوتی ہے۔ میرے چینل پر نئے آئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا فوری طور پر نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور کوئی بھی ویڈیو ویڈیو لیکچر آپ سے مس نہ ہو پائے۔ میرا سب سے پہلے غزل کے معنی اور اس کی تعریف ہے۔ غزل اردو زبان کی مقبول ترین صنف سخن ہے۔ اسے شاعری کی آبرو بھی کہا گیا ہے۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ غزل کا لفظ غزال سے نکلا ہے اور غزال ہرن کو کہتے ہیں۔ غزل ہرن کے گلے سے نکلنے والی اس آواز کو کہا جاتا ہے جب وہ شیر کے خوف سے بھاگ رہی ہوتی ہے۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا کے ہیں۔ اس کا ایک مطلب محبوب سے باتیں کرنا بھی ہے۔ اصطلاح شاعری میں غزل سے مراد وہ صنف نظم ہے جس کا ہر ایک شعر الگ اور مکمل مضمون کا حامل ہو اور اس میں عشق و عاشقی کی باتیں بیان کی ہوئی ہوں، خواہ وہ عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بنیادی طور پر غزل میں عشقیہ باتیں کی جاتی ہیں۔ غزل وہ صنف سخن ہے جس میں عموماً حسن و عشق، وصال و فراق، شراب و شباب، یاس و حرامہ اور تصوف و معرفت وغیرہ کی باتیں کہی جائیں۔ غزل کے اشعار کی تعداد 3 سے 50 تک متعین کی گئی ہے، لیکن عام طور پر 5، 7، 9 یا 11 یعنی تاک تعداد میں اشعار پر مشتمل ایک غزل ہوتی ہے۔ غزل میں اب ہر قسم کے موضوعات و مسائل جیسے سیاسی، سماجی، مذہبی اور فلسفیانہ خیالات کو بھی پیش کیا گیا ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ غزل میں ہر طرح کی باتیں بیان ہو سکتی ہیں۔ غزل ہر بحر میں کہی جاتی ہے۔ اس کا ہر شعر عموماً جداگانہ مضمون کا حامل ہوتا ہے۔ اس کا دوسرے اشعار سے معنوی ربط نہیں ہوتا، لیکن بعض غزلوں میں 2 یا 3 ایسے مسلسل اشعار موجود ہوتے ہیں جن میں ربط مضمون اور خیال کا تسلسل پایا جاتا ہے۔ ایسے اشعار قطع کہلاتے ہیں۔ بعض ایسی غزلیں بھی ہوتی ہیں جن کے تمام اشعار میں تسلسل موجود ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں۔ ایسی غزل کو مسلسل غزل کہتے ہیں۔ غزل کے ہر شعر کو، غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، جیسے دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، دونوں کو ایک نظر میں رضامند کر گئی۔ اس شعر میں اتر اور کر قافیہ ہے اور گئی ردیف ہے۔ مطلع کے دونوں مصروں کا ردیف اور قافیہ ایک ہوتا ہے، جیسا کہ اس مثال میں واضح ہو گیا۔ اگر غزل کے دوسرے شعر کے دونوں مصروں میں بھی قافیہ اور ردیف کی پابندی کی جائے اس کو مصلح ثانی کہتے ہیں۔ غزل کا سب سے اچھا شعر بیت الغزل یا شاہ بیت کہلاتا ہے۔ مثلا مجروح سلطان پوری کا ایک شعر ملاحظہ کریں: میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ فرد، شاعری میں اکیلے شعر کو فرد کہتے ہیں۔ مصرع، شعر کی ایک سطر کو مصرع کہتے ہیں۔ حسن مطلع، مطلع کے فوراً بعد آنے والے شعر کو کہتے ہیں۔ اسے زینب مطلع بھی کہا جاتا ہے۔ مقطع، مقطع کے معنی قطع کرنے کے ہیں، کیونکہ شاعر اپنی غزل کے اختتامی شعر میں اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ مثال کے طور پر
غالب کا مقطع میں نے مانا کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ غزل کا آغاز۔ اردو غزل کی تاریخ لگ بھگ 400 سال پرانی ہے۔ غزل کا آغاز فارسی زبان سے ہوا۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی قصیدے کا پہلا حصہ تشبیب سے ہی غزل کی ابتدا ہوئی۔ یہ بات تو واضح ہے کہ غزل پہلے عربی زبان سے فارسی میں آئی اور اس کے بعد فارسی سے اردو تک کا سفر اس نے امیر خسرو کے عہد میں کر لیا۔ اردو غزل کے چند مشہور شعراء کرام جن میں علی دکنی، خواجہ میر درد، میر تقی میر، خواجہ حیدر علی آتش، مرزا اسداللہ خان غالب، مومن خان مومن، شاد عظیم آبادی، حسرت موہانی، فانی بدانوی، فراق گورکھپوری، ادا جعفری، اصغر گونڈوی، جگر مراد آبادی، یگانہ حسین چنگیزی، معین جذبی، مجروح سلطان پوری، خلیل الرحمان عظمی وغیرہ شامل ہیں۔ غزل اور نظم میں فرق۔ غزل اور نظم میں بنیادی دو فرق ہیں۔ سب سے پہلا، غزل کا ہر شعر ایک جداگانہ حیثیت رکھتا ہے اور فی نفسہ ہی مکمل ہوتا ہے۔ نمبر دو، غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا جبکہ نظم اپنے موضوع کے موافق باقاعدہ عنوان رکھتی ہے۔ غزل کے اجزاء ترکیبی۔ حیث یہ شکل کے اعتبار سے غزل کے اجزاء ترکیبی یہ ہیں: مطلع، قافیہ، ردیف اور مقطع۔ میرے دوسرے ویڈیو لیکچر میں جو کہ اس سے پہلے میرے چینل پر موجود ہے، اس کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ مطلع، قافیہ، ردیف اور مقطع کی تعریفیں اور مسائل موجود ہیں۔ آپ میرے اس لیکچر کو ملاحظہ کریں، اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں موجود ہے اور یہ لنک آپ کو سامنے بھی نظر آ رہا ہے۔ امید ہے آپ میرے اس لیکچر سے مستفید ہوں گے اور آپ کو آج غزل کے معنی، غزل کی ابتدا، ارتقاء، اجزاء ترکیبی، نظم اور غزل میں فرق جو ہے اس سے آگاہی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ خود بھی اسے سنیں، اس کو ذہن نشین کریں اور اپنے دوست احباب میں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ طلباء اس سے مستفید ہو سکیں۔ ایک نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔